الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کریماں ببخشائے برحال ما کے ہستم اسیر کمند ہوا نداریں مغیر از تو فریاد رس توئی آسیارا خطا بخش و بس نگہدار مارا ذرائع خطا در گزارو ثوابم نما زباں تا بود در دہاں جائے گیر زباں تا بود در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله حضرات محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع جس موضوع سے آپ دوستوں کو دو چار باتیں سنانی ہیں، اس موضوع کا نام ہے بن دیکھے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر دعا ہے کہ مولا کریم
بندہ ناچیز کا دل، دماغ، زبان غلطی سے محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین، جس آیت کریمہ کی تلاوت فقیر نے کی ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر پڑھ کر اپنے موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید، فرقان حمید، لا ریب لا شک کا کتاب کی اس آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرما دو محبوب کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر ایسا کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا قل ان کنتم، پہلے یہاں سے میں ایک علمی جملہ بولتا ہوں جو آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ یہاں ایک شرط ہے، اسے جملہ شرطیہ بولا جاتا ہے۔ ان کنتم، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہاں ایک شرط ہے، میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ جس طرح کہ ہم عام طور پر جملے بولتے ہیں یا کسی مزدور کو جملہ بولتے ہیں کہ جناب جی آپ یہ فلاں کام کریں، شام کو آپ کو دہاڑی ملے گی، اگر کام کرے گا تو پھر اس کی مزدوری ملے گی، اگر کام نہ کیا تو مزدوری نہیں ملے گی۔ یہی بات اللہ رب العزت سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر اس کی شرط ایک ہے، تم میرے محبوب کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ویغفر لکم، اور بخشے گا تمہارے، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم، اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ جس موضوع کو میں نے بیان کرنا ہے، بن دیکھے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس موضوع کے آغاز کرنے سے پہلے بطور تمہید دو احادیث مبارکہ میں پیش کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کتاب الفتن المستدرک علی الصحیحین،
فرمایا یأتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد لیس فیہم مؤمن. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضور نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا یجتمعون فی المساجد، لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے، لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے، لیس فیہم مؤمن، ان میں سے کوئی ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا. فرمایا قیامت کے قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے لیکن ان میں کوئی ایمان والا نہیں ہوگا. اب اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ مسجدوں میں جمع ہو جانا یا مسجدوں میں اجتماع، لوگوں کے بڑے بڑے اجتماع کا جمع ہو جانا، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ایمان والے ہیں. میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا یجتمعون فی المساجد، کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے. اب ظاہری بات ہے مسجد میں لوگ کوئی کاروبار کے لیے تو جمع نہیں ہوتے، مسجد میں لوگ کوئی کاروبار کے لیے تو جمع نہیں ہوتے، سب اللہ اللہ کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے لیس فیہم مؤمن، کہ ان میں کوئی ایمان والا نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ حضور ایمان بتا رہے ہیں کہ ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ لوگوں کا مسجد میں جمع ہو جانا یہ ایمان کی علامت ہے. نہ، لوگوں کا مسجدوں میں اجتماع کرنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ مومن ہے، بلکہ مومن ہونے کے لیے کیا علامات ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آگے میں جا کر حدیث سناتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ مومن وہ ہوگا جو ٹوٹ ٹوٹ کر مجھ سے محبت کرے گا. اور ایک حدیث پاک میں اور سناتا ہوں. حضرت جبریل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سوال کیا، حضور ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں عقیدہ بیان فرمایا. اس سوال کے جواب میں عقیدہ بیان فرمایا. اور پھر جبریل نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ حضور نے اس سوال کے جواب میں اعمال بیان فرمائے. اس سوال کے جواب میں اعمال بیان فرمائے، ارکان رکن جو اسلام کے ہیں 5 وہ بیان فرمائے. اور پھر جبریل نے تیسرا سوال کیا، احسان کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جواب کی حقیقت میں آپ نے تصوف بیان فرمایا. فرمایا احسان یہ ہے کہ تم عبادت ایسے کرو گویا تم اس لازوال حسن جلال کو دیکھ رہے ہو. ایسے عبادت کرو کہ جیسا تم اپنے رب کا دیدار کر رہے ہو. یہ احسان ہے اور یہ حقیقت تصوف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اب ایمان کے بارے میں جو ایمان کی حقیقت
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عقیدہ بیان فرمایا. اب یہ بات کیونکہ ہم نے موضوع جو بیان کرنا ہے بن دیکھے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نیا موضوع ہے اور ایک نئی گفتگو جو آپ کے کانوں میں آئے گی. غور سے سماعت فرمائیے گا. حضور نے عقیدہ بیان فرمایا. پہلے سوال کے جواب میں جب جبریل نے سوال کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، حضور نے عقیدہ بیان فرمایا. اب ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ نہیں ہے ایمان کی حقیقت کہ بڑے بڑے جبے پا لینا، بڑے بڑے امامے سر پہ سجا لینا، سنت کے مطابق کپڑے پا لینا، یا جگہ جگہ پہ تبلیغ کر لینا. یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. اور نہ ہی سر ٹینڈ کرا لینا، ٹخنے ننگے کرا لینا، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے ایمان کی حقیقت وہ ہے، اس زمانہ میں تم مجھے دے کر ایمان لائے ہو، اور پھر وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، بن دیکھے مجھ سے عشق کریں گے. اب حضور کی زندگی کہہ دیں یا دو دور ہیں ایسے بن دیکھے ایمان لانے والے. ایک وہ دور کہ جو حضور کی ظاہراً تشریف لانے سے پہلے کا دور، اور ایک وہ کہ جو بظاہراً وصال فرمانے کے بعد کا دور. یہ وہ دور ہے کہ جو اس میں ایمان لایا وہ بن دیکھے ایمان لایا ہے حضور کے اوپر. اب بن دیکھے کی بات پہلے میں حضور کی بظاہراً تشریف لے آنے سے پہلے کی ایک بات سناتا ہوں، جو کہ یمن کا ایک بادشاہ گزرا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہراً تشریف لے آنے سے 700 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے یمن میں. اس بادشاہ کا نام اصل شریف اسعد ہے، اور طبا یہ اس کا لقب ہے. اور یمن کے ہر بادشاہ کا لقب طبا ہوتا ہے، ہر بادشاہ کا. اور یمن کی ریت بھی ایسی ہے. جب میں نے یہ بات پڑھی تو میرے ذہن میں آئی کہ یمن کی ریت ہی ایسی ہے. یہ بادشاہ بھی بن دیکھے ایمان لانے والا، اور وہ بھی یمن کا ایک فقیر تھا ویسے کرنی، وہ بھی بن دیکھے ایمان لانے والا تھا. اور یہ ریت ایک بادشاہ ہے بن دیکھے ایمان لانے والا، عشق کرنے والا، اور ایک فقیر ہے ویسے کرنی، مسکین، بن دیکھے ایمان لانے والا. اب اللہ رب العزت نے یہ ایک بات سمجھا دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے محبوب کے ساتھ فقیر پیار کرتے تھے، غریب پیار کرتے تھے. نا، طبا کا عشق رب نے قرآن کریم میں بیان فرما کر بتایا ہے. ارے میرے محبوب کے ساتھ فقیر ہی عشق کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وقت کے بادشاہ بھی عشق کرنے والے ہیں. میرے محبوب کے ساتھ صرف فقیر ہی عشق کرنے والے نہیں ہیں. اور یہ بادشاہ، یہ طبا بادشاہ، یہ جنگ کرتا تھا، لڑائیاں کرتا تھا. کئی ملکوں کے ساتھ اس نے لڑائیاں کی، جھگڑے کیے، ملکوں کو فتح کر کے پھر لوگوں کو اپنے تابع کرتا تھا. جنگیں کرتا 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 مدینہ شریف جا پہنچا. اور جب مدینہ پہنچا تو اس کی قوم میں 2 عالم تھے، یہودیوں کے 2 عالم تھے اس کی قوم میں. انہوں نے اس سے کہا کہ بادشاہ، تم مدینہ کو فتح نہیں کر سکتے، مدینہ کو فتح نہیں کر سکتے. اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ بادشاہ پوچھ رہا ہے. وہ 2 عالم کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ مدینہ
مدینہ شریف یہ آخر الزمان نبی کی ہجرت گاہ ہے اور اس کو کوئی فتح کر سکتا ہی نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو تبا بادشاہ مزید متوجہ ہوا ان کی طرف اور پھر پوچھتا ہے، توجہ میری طرف، تبا بادشاہ ان سے پوچھتا ہے کچھ اس نبی کے اوصاف بتائیں۔ تو ان عالموں نے کہا کہ وہ نبی جو آخر الزمان ہوگا، خاتم النبیین ہوگا، اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس کے اوصاف ہماری کتابوں میں گزر چکے ہیں۔ وہ ایسا نبی ہے کہ اس نبی کے صدقے، اس نبی کی خاطر رب نے کائنات کو پیدا فرما دیا ہے۔ جب انہوں نے یہ باتیں کی، دو عالم تھے، تبا کی دل میں ان کی باتیں گھر کر گئیں، اثر کر گئیں تبا کے دل میں۔ اس نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں، میں اس شہر والوں کے ساتھ جنگ نہیں کرتا، میں اس نبی آخر الزمان کے لیے ایک گھر بناتا ہوں، ایک گھر بناتا ہوں تاکہ وہ جب بھی آئے گا، اگر ہم زندہ رہے تو ہم ان کی زیارت کر لیں گے، ورنہ اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے تو ایک میں گھر بناتا ہوں، یہ نبی اس گھر میں آ کر رہیں گے۔ اس تبا بادشاہ نے مدینہ میں گھر بنایا، اور پھر گھر بنانے کے بعد اس نے ایک خط لکھا۔ توجہ، اس نے کیا کیا؟ ایک خط لکھا۔ میں تفسیر روح المعانی میں اس کی عبارت پڑھتا ہوں۔ اما بعد فإني آمنت بربك وبكتابك الذي أنزل عليه وأنا على دينك وسنتك وآمنت بربك ورب كل شيء وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الإسلام فإن أدركت فبها ونعمت فاشفع لي ولا تنس يوم القيامة ولا تنسني يوم القيامة فإني من أمتك الأولين۔ اس نے ایک خط لکھا اور یہ عبارت اس خط میں لکھی، کیا کہتا ہے؟ اما بعد، اب خط لکھ رہا ہے تبا بادشاہ، گھر بنانے کے بعد خط لکھا، فإنی آمنت بربک، میں ایمان لایا تیرے رب پر۔ توجہ، میں ایمان لایا تیرے رب پر، وَبِكِتَابِكَ الَّذِي أُنزِلَ عَلَيْهِ، میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا جو کتاب تجھ پر نازل ہوگی، جو کتاب تجھ پر نازل ہوگی میں اس پر بھی ایمان لایا۔ وَأَنَا عَلَى دِينِكَ وَسُنَّتِكَ وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ، وہ تبا بادشاہ کے خط میں لکھتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں تیرے طریقے پر، اور ایمان لایا ہوں تیری سنتوں پر، اور ایمان لایا ہوں تیرے رب پر، اور جو جو چیز تیرے رب نے تجھ پر نازل فرمائی ہے اور تیرے رب نے جو جو چیز بنائی ہے میں اس پر بھی ایمان لایا ہوں۔ اور پھر آخر میں لکھتا ہے جو اسلام شریعت تیرے پر نازل ہوا ہے میں اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں، لیکن آقا مہربانی فرمانا میں یہ خط میں لکھ کر جا رہا ہوں، قیامت کے دن میری شفاعت فرمانا، مجھے بھول نہ جانا، مجھے بھول نہ جانا، کیوں؟ فإنی أمتك فإنی من أمتك الأولین۔ وہ تبا بادشاہ کہتا ہے میں تمہاری پہلی امتوں میں سے ہوں،
میں تمہاری پہلی امتوں میں سے ہوں۔ اس بات سے ایک اور بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت کا بادشاہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے، تشریف آوری سے پہلے اور نزدیک نہیں بلکہ 700 سال پہلے کا یہ بادشاہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 500 سال پہلے تھے، اور یہ بادشاہ 100 سال حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کا گزرا ہے، اور یہ خط لکھ رہا ہے، محبوب ہم تجھ پر ایمان لائے، ہم تجھ پر ایمان لائے، اور یہ میں خط لکھ کر جا رہا ہوں، ہر اس چیز پر ایمان لایا ہوں جو تیرے رب نے تجھ پر نازل فرمائی اور تیری شرع شریف جو رب نے بیان فرمائی۔ وَأَنَا عَلَى مِلَّتِكَ وَمِلَّتِ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ، محبوب ہم تیرے دین پر بھی ایمان لائے اور تیرے باپ ابراہیم کے دین پر بھی ایمان لائے ہیں۔ اب یہ طبہ بادشاہ یہ خط میں لکھ رہا عبارت، اور پھر کیا، ثم ختم الکتاب وَنَقَشَ عَلَيْهِ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، یہ خط میں عبارت لکھی، او مکمل ایمان کے ساتھ خط لکھنے کے بعد اب پھر پتہ لکھتا ہے، جیسے پتہ ہم لکھتے ہیں نا، خط لکھنے کے بعد پتہ لکھتے ہیں۔ اب اس نے پتہ کیا لکھا، الى محمد بن عبداللہ نبی اللہ ورسولہ خاتم النبیین ورسول رب العالمین من طبہ الاول۔ اس نے خط لکھا کہ یہ خط میں محمد بن عبداللہ اور اللہ کے نبی اور رسول خاتم النبیین کی طرف یہ خط لکھ رہا ہوں۔ اس نے ایک بات اور بھی اس میں سمجھائی کہ اس وقت کا بادشاہ جو بن دیکھے حضور کے ساتھ پیار کر رہا ہے اور لکھ رہا ہے خاتم النبیین، میں حضور کو خاتم النبیین ماننے والا ہوں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اس بادشاہ نے لکھا ہے، وہ بادشاہ کب گزرا، میرے اس اشارے کو سمجھیے گا ذرا، ٹائم بڑا قلیل ہے۔ وہ بادشاہ لکھ رہا ہے کہ میں خاتم النبیین رسول کی طرف اپنا خط لکھ رہا ہوں، میں تجھ پر ایمان لایا اور تیری شرع پر ایمان لایا ہوں، اور یہ بادشاہ 700 سال پہلے حضور کی تشریف آوری سے 700 سال پہلے گزرا تھا۔ اب اس بادشاہ نے گھر بنایا، وقت گزرتا گیا، یہ بادشاہ وفات پا گیا، وقت گزرنے کے بعد اب دور آیا حضور کی تشریف آوری کا، حضور نے اعلان نبوت فرمایا مکہ میں، اور پھر جب ہجرت کی مدینہ شریف کی طرف، اور جو وہ خط اس نے لکھا تھا نا، جن گھر والوں کو دیا تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے گھرانے میں وہ خط رہا۔ حضور جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تو کئی صحابہ کہتے رہے، یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائیں، ہمارے گھر تشریف لائیں۔ حضور نے ایک ہی الفاظ سنایا، آپ نے فرمایا جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی میں اس گھر میں رکوں گا، جہاں میری اونٹنی رکے گی جا کر بیٹھے گی میں اس گھر میں رہوں گا۔ اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علم غیب نہیں جانتا، ہم کہتے ہیں ارے جھلیو، نبی کی اونٹ بھی جانتی تھی کہ طبہ کا خط ابو ایوب انصاری کے گھر میں ہے، ادھر ہی جانا ہے، تبھی تو وہ اونٹنی جا کر وہیں رکی کہ وہ خط اسی ہے، اسی گھر میں ہے۔ وہ اونٹنی آئی اور اسی گھر میں رہی، اسی گھر میں حضور نے قیام فرمایا،
اور پھر ایک صحابی نے وہ خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا. حضور نے وہ خط پڑھا اور طبہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور فرمایا تیرا ایمان 700 سال پہلے لانا اور ہمیں یہ ہمارے ساتھ عشق کرنا، اور وہ بھی عشق بن دیکھے. تو پھر میرے آقا نے فرما دیا ارے میرے صحابہ، جس نے مجھے دیکھ کر مجھ سے عشق کیا ہے اس کو ایک مبارک ہو، اور جس نے مجھے بن دیکھے عشق کیا ہے اس کو 7 مرتبہ مبارک ہو. حضور نے فرمایا جس نے بن دیکھے مجھ سے عشق کیا ہے اسے 7 مرتبہ مبارک ہو. بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا. اب حضور کی ایک حدیث سناتا ہوں، مجمع الزوائد. توجہ کے ساتھ میرے الفاظوں کو یاد رکھنا، آج بڑا اہم موضوع اور اہم باتیں ہوں گی، ٹائم بھی بڑا قلیل ہے. مجمع الزوائد کی ایک حدیث پاک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ان انس رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الخلق اعجب ایمانا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں. توجہ، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا صحابہ پر. سوال کیا، ای الخلق اعجب ایمان. اب اس حدیث سنانے سے پہلے میں ایک بات کرتا ہوں، ذرا توجہ سے کرنا. ایک ہوتا ہے ایمان اور محبت کا اعلی ہونا، ایمان اور محبت کا اعلی ہونا، اور ایک ہوتا ہے ایمان اور محبت کا عجیب تر ہونا. یہاں سے ایمان اور محبت کا عجیب تر ہونا حضور بتا رہے ہیں، اعلی ہونا نہیں بتا رہے. ایسا نہ ہو کہ آج میں یہ حدیث سناؤں اور پھر باہر جا کر صدیق اکبر سے بھی اونچا رتبہ لے کر چل پھر رہے ہوں، ہم تو صدیق اکبر سے بھی اونچے ہیں نا. یہاں سے جزئی بات ہو رہی ہے، جزیات کی، کہ عجیب تر ہونا اور ہے، اعلی ہونا اور ہے. کیوں؟ اگر ہم اسی کو کلیات مراد لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نہیں لے سکتے. عجیب تر ہونا اور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لاکھوں غوث ہوں، حضور کے صحابی کے گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی میل ہے جہاد والی، اس کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچتے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اعلی ہونا اور ہے، عجیب تر ہونا اور بات ہے. اور جو بن دیکھے ایمان لایا، حضور نے عجیب تر کی بات کیا، عجب فرمایا ہے حدیث پاک میں. فرمایا ای الخلق اعجب، ای الخلق اعجب ایمانا. ارے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عجب ایمان، عجیب تر ایمان کن لوگوں کا ہوگا؟ کن کا ہے؟ کس مخلوق کا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں قالوا الملائکہ، حضور عجیب تر ایمان ملائکہ کا ہے. عجیب تر ایمان ملائکہ کا ہے. حضور نے فرمایا الملائکہ کیف لا یؤمنون عند ربہم. ملائکہ کا ایمان عجیب تر نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ تو ہر وقت ہی اپنے رب کی تجلیات میں رہتے ہیں. کیف لا یؤمنون، تو پھر ان کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے اگر وہ ہر وقت اپنے رب کی تجلیات میں رہ کر اگر وہ ایمان نہ لاتے تو اور کون ایمان لاتا؟ یہ عجیب ایمان نہ ہوا، یہ عجیب تر ایمان نہ ہوا. پھر صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا قومی و ابی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قالوا النبیون. حضور پھر ایمان نبیوں کا عجیب تر ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النبیون یوحا الیہم فکیف لا یؤمنون. نبیوں پر ہر وقت رب کی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ
رب کے قرب خاص کے منتظر ہوتے ہیں۔ ارے اتنا قریب ہو کر اگر وہ ایمان نہ لاتے تو اور کون ایمان لاتا؟ ان کا ایمان بھی عجیب تر نہیں ہے، ان کا ایمان بھی عجیب تر نہیں ہے۔ پھر صحابہ عرض کرتے ہیں قالو الصحابہ، اور ایک روایت میں آیا ہے فنحنو، حضور تو پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہے، پھر ہمارا ایمان۔ توجہ، سنیت کا درد رکھنے والوں سنیو، میری بات کو توجہ سے سماعت کرنا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں فنحنو، حضور پھر ہم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال انبیاء فکیف لا یؤمنون، ارے تم تو نبیوں کے ساتھ رہتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، اور تمہاری آنکھوں نے ہی ڈوبے سورج کو واپس مڑتے دیکھا ہے، اور تمہاری آنکھوں نے ہی درختوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، اور تمہاری آنکھوں نے ہی درختوں کو میری تابعداری کرتے دیکھا ہے، اور تمہاری آنکھوں نے ہی پتھروں کو مجھ پر سلام پڑھتے دیکھا ہے۔ ارے تمہاری آنکھوں نے ہی دنیا کائنات کے معجزات دیکھے ہیں، اور تمہاری آنکھوں نے ہی مجھ پر وہی اترتے دیکھا ہے۔ اگر تم ایمان نہ لاتے تو اور کون ایمان لاتا؟ تمہارا ایمان بھی عجیب تر، تمہارا ایمان بھی عجیب تر نہیں ہے۔ مال انبیاء فکیف لا یؤمنون، ارے تم تو نبیوں کے ساتھ رہتے ہو، ہر معجزات تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اگر تم ایمان نہ لاتے تو اور کون ایمان لاتا؟ تمہارا ایمان بھی عجیب تر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارا علم جواب دے گیا ہے، اب ہمارا علم جواب دے گیا۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راز کو کھولا، توجہ، اس راز کو کھولا اور فرمایا وَلَكِنْ أَعْجَبُ النَّاسِ إِيمَانًا قَوْمٌ يَجِئُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ فَيَجِدُونَ كِتَابًا مِنَ الْوَحْيِ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَتَّبِعُونَهُ فَهُمْ أَعْجَبُ النَّاسِ إِيمَانًا أَوِ الْخَلْقِ إِيمَانًا۔ ارے میرے صحابہ، تمہارے بعد ایک قوم آئے گی جنہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا، بس ایک کتاب قرآن پاک اٹھا کر اس کو سینے سے لگا کر مجھے بن دیکھے میرے ساتھ عشق کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ ایک قوم ایسی آئے گی تمہارے بعد جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، مجھے دیکھا نہ ہوگا، مگر کیا صرف ان کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، ایک کتاب ہوگی۔ فَيَجِدُونَ كِتَابًا مِنَ الْوَحْيِ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَتَّبِعُونَهُ فَهُمْ أَعْجَبُ النَّاسِ إِيمَانًا أَوِ الْخَلْقِ إِيمَانًا۔ فرمایا ان کے پاس ایک کتاب ہوگی اور وہ اس کتاب کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اور پھر اتباع کریں گے اور ایمان لائیں گے، اور وہ ایسی قوم ہوگی جن کا ایمان عجیب تر ہے اور مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا، میری اتباع بھی کریں گے اور میرے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کے عشق کرنے والے ہوں گے۔ اور وہ قوم ایسی ہوگی، اور وہ قوم ایسی ہوگی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم کی روایت، اب توجہ کرنا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من اشد امتی لی حبا ناس یقولون بعدی یود
احد لو رانی بأہلہ و مالہ. اب توجہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بتائی، فرمایا قال من اشد امتی، ارے جو مجھ سے شدید محبت کرتے ہوں گے. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہ فرمایا کہ جن کی ٹخنے ننگے ہوں، سلوار ٹخنوں سے اوپر ہو. کیوں آج ایمان کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جس نے مدرسے زیادہ بنا لے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مومن میں ہوں، اور جس نے بستر کاندھے پہ اٹھا لیا دعویٰ کرتا ہے مومن میں ہوں، اور جس نے امام سجا لے کہتا ہے مومن میں ہوں، اور جو اجتماع کراتا ہے کہتا ہے مومن میں ہوں، اور جو عام سر پہ ٹنڈ کرا لیتا ہے کہتا ہے مومن میں ہوں. ارے نا، حضور نے ان کو ایمان کی نشانی نہ بتایا ہے، اور جو حضور نے ایمان کی نشانی بتایا ہے، توجہ فرمایا من اشد امتی لی حبن، ارے وہ بن دیکھے مجھ سے عشق کرتے ہوں گے. بن دیکھے مجھ سے عشق کرتے ہوں گے. وہ ایمان والے ہوں گے، عجب ایمان والے، جنہوں نے بن دیکھے مجھ سے پیار کیا ہے، جنہوں نے بن دیکھے مجھ سے عشق کیا ہے. حالانکہ ایک دنیا کا قانون ہوتا ہے، جب تک یار کی زلف کو نہ دیکھا جائے عاشق نہیں ہوتا. کوئی یار کی زلفوں کو دیکھ کر عاشق ہو جاتا ہے، اور کوئی یار کی آنکھوں کو دیکھ کر عاشق ہو جاتا ہے، اور کوئی چال کو دیکھ کر عاشق ہو جاتا ہے، اور کوئی مستانے نین دیکھ کر عاشق ہو جاتا ہے. ارے جس کا جگ عاشق ہے، بن دیکھے انہوں نے نہ تو اس کی سیرت دیکھی ہے نہ صورت دیکھی ہے، اور جو اس کی صورت رب کے قرآن نے بیان کر دی، بن دیکھے اس کے اوپر عاشق ہو گئے. یہی ہے وہ ایمان والے، یہی ہے وہ کہ جن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اب توجہ، لی حبن، کیونکہ یہ مووی اب انٹرنیشنل لیول پر جاتی ہے. کوئی عالم دین سوال اٹھا کرتا ہے جناب جی اس نے لی حبن کا عشق ترجمہ کیا ہے، کیوں؟ وہ آٹے سے بال نکالنے والے بڑے ہوتے ہیں. جناب جی حبن کا عشق ترجمہ کر دیا. ہاں میں نے ٹھیک کیا ہے ترجمہ. کیوں؟ کیونکہ حبن یہ حب سے بنا ہے. حب اور محبت ہوتی ہے، لیکن جب حب کے اوپر شدید کا لفظ لگا جائے تو شدید محبت ہو جاتی ہے. یہاں حضور نے شدید کا لفظ نہ فرمایا، فرمایا اشد حبن، اشد کا لفظ لایا ہے. اور جہاں اشد کا لفظ آ جائے مانا ہوتا ہے ٹوٹ ٹوٹ کر عشق کرنے والے، ٹوٹ ٹوٹ کر عشق کرنے والے. اور جو ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اسی کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں. جو ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہوتا ہے، جو ٹوٹ ٹوٹ کر عشق کرنے والا ہوتا ہے. اس لیے میرے صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے میرے صحابہ یہ ایمان لانا کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے سورج پلٹا ڈوبا سورج واپس مڑا ہے. ارے تمہاری آنکھوں کے سامنے پتھروں نے سلام پڑا ہے، ارے تمہاری آنکھوں کے سامنے درختوں نے تابعداری کی ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے سورج چاند دو ٹکڑے ہوا ہے. ارے اگر تم ایمان نہ لاتے تو اور کون ایمان لاتا؟ ارے عجیب ایمان والے وہ ہے جو بن دیکھے مجھ سے عشق کرتے ہوں گے، بن دیکھے مجھ سے عشق کرتے ہوں گے. اور کیا کہتے ہوں گے؟ ناسن یقولون بعدی یود احد لو ارانی بآلہ و مالہ. ترجمہ میں اس کا پنجابی میں یہ ہوتا ہے، آقا تیرا رخ نظر آ جاوے مال جان قربان کر چھڑا تجھ پر. آقا تیرا چہرہ انور نظر آ جائے میں اپنے ماں باپ تجھ پہ قربان کر دوں. یہ اس کا پنجابی ترجمہ ہوتا ہے، بآلہ و مالہ. آقا تیرا رخ انور نظر آ جائے میں اپنا ماں باپ مال اولاد تجھ پہ قربان کر دوں. یہ ہے بن دیکھے عشق مصطفیٰ.
बिन देखे इश्क मुस्तफा। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारक है, एक मजमा में, तवज्जो, एक शख्स को देखा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये बेअदब है, ये बेअदब है, पुश्त करके हुजूर की तरफ चल पड़ा। हदीस पाक में आता है कि उसकी पुश्त और हुजूर के दरमियान कोई आड़ न थी, पुश्त करके चल पड़ा। सहाबा कराम को बड़ा दुख हुआ कि इसने बेअदबी की है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसकी कौम में से एक कौम आगे बढ़ेगी, मुस्लिम की हदीस है और बुखारी में भी मुत्तफकुन अलैह हदीस है, इसकी कौम में से एक कौम बढ़ेगी। अब हुजूर ने इस हदीस में एक उनका निशानदेही भी फरमा दी, क्या? क़ब्ल अल मशरिक, मशरिक से उठेगी, कहां से उठेगी? मशरिक से उठेगी। और उसकी निशानी क्या होगी? उनके सर पे बाल नहीं होंगे, उनके सरों के ऊपर बाल नहीं होंगे, टेंड कराए हुए होंगे, और उनके पांचे यानी टखनों से ऊपर सलवार होगी, और उभरे उभरे गाल होंगे, और गर्दनें मोटी होंगी। ये हुजूर की हदीस मुबारक जो हुजूर ने निशानदेही फरमाई है। और फरमाया ये इस कौम में से उठेंगे जिसने मेरी बेअदबी की है, जिसने जो पुश्त करके चल पड़ा था, जो पुश्त करके चल पड़ा था। मेरे आका ने फरमाया अरे मेरे साहबा, इसी से वो कौम आएगी जो मेरी उम्मत के अंदर फितना ऐसा बर्बाद करेगी। और ये वो कौम है कि जो कुरान को उठाकर लोगों के साथ फरेब करने वाले होंगे, जो कुरान को सामने रखकर लोगों के साथ दगा करने वाले होंगे। हां, आज इस दौर में हमने देखा है, कहीं तो मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर उठा हुआ है। ये एक ऐसी तारीख नगरी है जहां इस नगरी में अंधेरा नगरी छा चुकी है, एक अंधेरा छा चुका है। अब ईमानों को लूटा जा रहा है, और कहीं सो मिर्जा उठ रहा है, कहीं तो ईसा का दावा करने वाला उठ चुका है, अरे कहीं तो अहमद कैसा दावा करने वाला उठ चुका है, और कहीं कोई के बोल रहा है, और कहीं कोई क्या बोल रहा है। एक ऐसे अंधेर नगरी जिसकी निशानदेही मेरे आका ने आज से 1400 साल पहले फरमा दी थी, आज से 1400 साल पहले फरमा दी थी इसकी निशानदेही। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका ने फरमाया, इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस मुबारक है, हुजूर ने फिर फरमाया कि उस शख्स के लिए जिसने मुझे देखा, जिसने मुझे देखा और मुझे देखकर ईमान लाया, उसको एक मर्तबा मुबारक हो, उसको एक मर्तबा मुबारक हो। और जिसने मुझे देखा नहीं, बिन देखे मुझ पर ईमान लाया, उसको 7 मर्तबा मुबारक हो। इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है, जिसने बिन देखे, जो बिन देखे मुझ पर ईमान लाया, उससे 7 मर्तबा मुबारक हो। और यहां ईमान की जो अफजलियत है, मैं फिर भी बता रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि ईमान और जहन में एक खलल पैदा हो जाए कि जनाब जी हमारा तो रुतबा ही सिद्दीक़ अकबर से बढ़ चुका है ना। यहां से अजीब तर ईमान की अफजलियत बयान हो रही है, कुल्लियत बयान नहीं हो रही, अब अजीब तर ईमान की अफजलियत बयान हो रही है। हुजूर ने फरमाया जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया, उसको 1 मर्तबा मुबारक, और जिसने मुझे देखा नहीं फिर भी बिन देखे मुझ पर ईमान लाया, उसको 7 मर्तबा मुबारक हो, उसको 7 मर्तबा मुबारक हो। अब एक शख्स आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा साथ बैठे थे, और वो शख्स उठा वहां से और हुजूर की तरफ पुश्त करके चल पड़ा, हुजूर की तरफ पुश्त करके चल पड़ा। सहाबा कराम को ये बात बुरी लगी, सहाबा कराम को ये बात बुरी लगी। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
نہ اسے کہنا کچھ نہیں. ابھی اسلام طاقت میں نہیں آیا, لوگ کہیں گے یہ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں, اپنے اپنوں سے لڑ رہے ہیں, اسے کچھ نہ کہو. اور حضور نے جو نشاندہیاں اس بندے کی تھی وہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں آپ کو, کہ اب بتانا یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عشق اور ادب کا عالم کیا تھا. میں یہاں سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. برا بن عازب یہ حضور کے صحابی ہیں. ان سے کسی نے پوچھا, کسی نے سوال کیا, اور یہ سوال کسی نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جانوروں کے لیے منع فرمایا ہے قربانی میں؟ قربانی کے لیے کن جانوروں کا منع فرمایا حضور نے؟ تو حضور کا صحابی نے 4 انگل کا اشارہ فرمایا, فرمایا 4 کا, فرمایا 4 کا. اب اس میں کوئی بے ادبی لگتی ہے؟ اس میں ہمیں کوئی بے ادبی تو نہیں لگتی. صحابی نے یہ 4 انگلیوں کا اشارہ کیا, جناب جی 4 جانوروں کا حضور نے منع فرمایا. ہم کہتے ہیں نا کہ اس میں ہمیں بے ادبی نظر نہیں آتی. حضور کے صحابہ عشق اور محبت کے ایسے مقام پر فائز تھے, ان کو اس اشارے میں بھی ایک غلطی کا اندیشہ نظر آ رہا تھا. ان کو اس اشارے میں بھی بے ادبی کا اندیشہ نظر آ رہا تھا. جب اس نے کہا نا کہ حضور نے 4 انگلیوں کا اشارہ کیا کہ 4 جانوروں کا حضور نے منع فرمایا, اور ساتھ ہی کہہ دیا میری انگلیاں 4 حضور کی انگلی سے چھوٹی ہیں, میری انگلیاں حضور کی انگلی سے چھوٹی ہیں, ساتھ ہی فرما دیا اس لیے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اور وہ ایک ایسے مقام پر فیض ہوتے ہیں ادب اور عشق کے کہ ان کو ان میں بھی بے ادبی کا شائبہ تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں, حضور کے چچا ہیں, اور یہ حدیث کئی طرق سے آئی ہے. کسی نے کوئی کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا, کوئی کہتے ہیں حضرت عباس سے پوچھا. بہرحال جو میں بیان کر رہا ہوں حضرت عباس والی حدیث. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں. کسی نے سوال کیا کہ آپ بتائیں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ توجہ, آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ اب ادب کا مقام دیکھو, صحابہ کا سوال پوچھ رہے ہیں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں. حضرت عباس کیا کہتے ہیں؟ انہو اخبر منی وانا ولدت قبلہ وانا اقدم علیہ فی المیلاد. ارے بڑے تو حضور ہیں, بس میں پیدا پہلے ہوا ہوں. بڑے تو حضور ہیں, بس پیدا پہلے ہوا ہوں. اب اپنے آپ کو یہ نہ کہا کہ میں حضور سے بڑا ہوں, نہ. یہ ادب کا وہ مقام ہے جو صحابہ رکھتے تھے, اور صحابہ نے یہ مقام لا کے آنے والی نسل تا قیامت یہ درس دیا ہے. ارے لوگوں, جب بھی ادب اور عشق رکھنا ہم صحابہ والا ہی عشق رکھ لینا. حضور کا صحابی کہتا ہے بس پیدا پہلے میں ہوا ہوں, بڑے تو حضور ہی ہیں, بڑے تو حضور ہی ہیں. یہ ادب کا مقام ہے, یہ ادب کا مقام ہے. توجہ, ایک میں حدیث بیان کر رہا ہوں جو کہ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے. بن دیکھے عشق مصطفیٰ, بن دیکھے عشق مصطفیٰ, چونکہ یہ موضوع یہی چل رہا ہے, بن دیکھے عشق مصطفیٰ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ طواف کرنے گئے, کعبہ کا طواف فرما رہے تھے. توجہ, کعبہ کا طواف فرما رہے تھے, اور پھر ایک اعرابی آیا تھا, دور دیہات کا رہنے والا. توجہ میری وال, توجہ, دور دراز کا ایک اعرابی آیا, وہ بھی طواف کر رہا تھا, اور وہ چل رہا تھا حضور سے آگے آگے, حضور سے آگے آگے چل رہا تھا. حضور اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے, اور دور دیہات کا رہنے والا صحابی تھا, کبھی حضور کو دیکھا نہ تھا, بس سنتا تھا کوئی کنڈل کی زلفوں والا ہے, سنتا تھا کوئی والضحیٰ کے چہرے والا ہے. ارے سنتا تھا وہ بھی آ چکا ہے جس کی خاطر رب نے ہمیں پیدا کیا ہے. بس سنتا تھا وہ عربی.
دور دیہات سے آیا، طواف کر رہا ہے، حضور اس کے پیچھے چل رہے ہیں. اس صحابی کو بھی، اس آدمی کو، عرابی کو پتہ نہیں ہے کہ میرے پیچھے نبی ہی آ رہا ہے، اور طواف بھی کر رہا تھا، کہہ رہا تھا یا کریم یا کریم یا کریم. حضور نے اس کی آواز سنی تو حضور بھی بولنے پڑ گئے یا کریم یا کریم یا کریم. آگے وہ پڑھ رہا ہے، حضور اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں یا کریم یا کریم یا کریم. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور رک گیا. کانوں میں آواز جو گئی حضور کی، رک گیا. پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، کہتا ہے اگر تیرا چہرہ اتنا حسن و جمال والا اور خوبصورت نہ ہوتا نا تو تیری شکایت میں اپنے نبی کی بارگاہ میں لگاتا. تیری شکایت میں اپنے نبی کی بارگاہ میں لگاتا اگر تیرا اتنا حسن و جمال والا چہرہ نہ ہوتا. ارے تیری تو آنکھیں ہی مجھے کھینچ کر لے کے جا رہی ہیں. کہتا ہے ارے تیری تو زلفیں ہی ایسی ہے جو دل میں بغیر پردہ کے تیر چلا رہی ہے. اگر تیرا حسن و جمال ایسا نہ ہوتا نا تو تیری شکایت میں ضرور حضور کی بارگاہ میں لگاتا، اپنے نبی کی بارگاہ میں لگاتا. حضور نے پوچھا ارے تو اپنے نبی کو جانتا ہے؟ کہتا ہے جانتا تو نہیں ہوں، بڑا دور سے آیا ہوں، کعبے کا طواف کر کے اب دل میں ارادہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں بیٹھوں گا، اس کے چہرے کی زیارت بھی کروں گا اور پھر اسی کی زبان سے کلمہ بھی پڑھ لوں گا. یہ دل میں خیال کر کے آیا تھا، اب جاؤں گا طواف کر کے اسی کے پاس جاؤں گا. حضور فرماتے ہیں تجھے مبارک ہو، تیرا نبی میں ہوں. تجھے مبارک ہو، تیرا نبی میں ہوں. حضور نے یہ بات بتائی، ادھر سے جبریل آئے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے، اور ایک پیغام اور بھی ہے، تمہارا رب کہتا ہے اس آدمی سے کہو میں اس سے حساب لوں گا. میں اس آدمی سے حساب لوں گا، میں اس آدمی سے حساب لوں گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ تیرا رب کہتا ہے میں تجھ سے حساب لوں گا. وہ حیرانی کے حالت میں پہلے تو ایسے دیکھنے لگا، دیکھتا دیکھتا خاموش، پھر بولا اچھا میرا حساب لے گا نا؟ میرے کیڑی چیز کا حساب لے گا؟ اس نے کہا تیرے گناہوں کا حساب لے. کہتا ہے اچھا میرا حساب لے گا تو میں بھی اس کا حساب لوں گا. کہتا ہے اگر میرے رب نے میرا حساب لیا تو میں بھی اس کا حساب لوں گا، میں بھی اس کا حساب لوں گا. حضور نے پوچھا تو کس چیز کا حساب لے گا؟ کہتا ہے وہ میرے اگر گناہوں کا حساب لیتا ہے تو میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا. اگر اس نے میرے بخل کا حساب لیا تو میں اس کی سخاوت کا حساب لوں گا. اگر وہ میرے نالائکی پن کا حساب لیتا ہے تو میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا. جب وہ یہ بحث کر رہا تھا ادھر سے پھر جبریل آئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے، اور ایک پیغام اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس اپنے امتی سے کہو تیرا رب کہتا ہے تو مجھ سے حساب نہ لے میں تجھ سے نہیں لوں گا. تو مجھ سے حساب نہ لے میں تجھ سے حساب نہیں لوں گا. اب یہاں پہ میں نے یہ جو حدیث امام احمد بن حنبل کی بیان کی ہے، یہ کتاب میرے سامنے پڑھی ہے. اب یہاں یہ کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ جائے گی تو کوئی لوگ سوال کھڑے کریں گے، جناب جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اپنے رب سے سوال کیسے کرے گا؟ ارے بابا وہ مجذوبی حالت میں تھا، اور جب انسان مجذوبی حالت میں پہنچ جائے اور پھر کہتا ہے انا الحق میں رب ہوں، تو اس کے ان الفاظوں کا بھی حساب و کتاب نہیں ہوتا، ان کے ان حسابوں کا کتاب بھی نہیں ہوتا. کیونکہ جب مجذوبانہ حالت میں پہنچ جاتا ہے، اس شخص نے جب اپنے نبی کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، وہ حسن و جمال والا چہرہ ایسا دیکھا اور دل میں وہ نقش بیٹھے، یہ بھی بھول گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور کیا بول رہا ہوں. وہ ایسا پیار ہوا اس کے دل میں، کہاں کھڑا ہوں اور کیا. اور یہ وہ ہے بن دیکھے عشق مصطفیٰ. موضوع بہت لمبا تھا، آپ بھی بہت لیٹ آتے ہیں، ٹائم بھی بڑا قلیل ہوتا ہے. اللہ رب العزت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. گرامی قدر، آج کی نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخوان نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں. آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں. آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں. پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد.